مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر روحانی علاج اور استخارہ سلسلہ لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کو سلسلے میں شامل کریں گے، روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ الکریم ان کے مسائل کے استخارہ کر کے جواب بھی بتائیں گے۔ آپ اگر یوٹیوب پر ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے میں استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے کومنٹ سیکشن میں آ کر صحیح اسپیلنگ کے ساتھ آپ اپنا مسئلہ ہمیں بھیج دیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کر کے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو استخارہ کر کے جواب، یا اگر روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی عرض کریں گے۔ جی ہاں، آپ اگر ٹی وی کی اسکرین پر آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر کے ذریعے بھی آپ ہم سے اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری یوٹیوب نمبر ہے، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ ہمارے ساتھ میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس پر یاد رہے کہ اگر آپ اپنا مسئلہ ہمیں وائس کی صورت میں بھیجنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف مرد حضرات ہمیں وائس کریں۔ اسلامی بہنوں کی وائس سلسلے میں نہیں شامل کی جاتی ہیں۔ اسلامی بہنیں اگر واٹس ایپ کے ذریعے کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں تو ٹیکسٹ میسیج ہمیں کر دیں انشاءاللہ الکریم۔ واٹس ایپ پر آنے والے سوالات کو بھی سلسلے میں ہم شامل کریں گے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کہے صلی اللہ علی محمد اس نے 70 دروازے رحمت کے اپنے اوپر کھول لیے۔ اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈالے گا، اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ماشاءاللہ سید صاحب موجود ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے سلسلے میں ہیں، آپ کے مسائل کے انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ سید صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ شعیب بھائی بھی ماشاءاللہ سلسلے میں ہیں جو استخارہ کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل شعیب بھائی سے استخارے بھی کروائیں گے، روحانی علاج بھی جانیں گے۔ شعیب بھائی کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کون ہم سے کیا سوال کر رہا ہے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام پٹھان سمیر ہے، میں احمد آباد سے ہوں، اور میرے ہاتھوں میں جیسے مطلب گٹھان ہے چربی کی، تو اس کا کچھ روحانی علاج ہو تو آپ بتا دیجیے۔ ہاتھ میں گانٹھ ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ یہ چربی کی گانٹھ کا انہوں نے ذکر کیا ہے نا، ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو اس کی شفا یابی کے لیے روحانی علاج۔ ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد دانش افطاری کلیان سے، میرا ایک 2.5 سال کا بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد عثمان خان، اور ان کی امی کا نام ہے صوفیہ خان۔ یہ تقریباً آج 1.5-2 مہینے سے اس کو سردی ہے، ناک بہتی ہے، بخار آتا ہے بیچ میں، اور کھانسی بھی آتی ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے
اس کے استخارہ کر کے مجھے جواب عرض کیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی سردی رہتی ہے، چھوٹا بچہ ہے، استخارہ بھی کرنا چاہتے ہیں، شاید اسی لیے والدہ کا نام بتایا ہے، اور جو ہے وہ روحانی علاج بھی جاننا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کر بھی عرض کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اس کا کوئی بہترین روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حنیف ہے، اور میرے والد صاحب کی روزی میں برکت ہو جائے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائے. والد صاحب کی روزی میں برکت کے لیے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے جی ناظرین اکرام، اب چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف. جی سید صاحب، پہلا سوال ہم سے ہوا ہے کہ ماہ رمضان ہے اور بہت ساروں کو ماشاء اللہ عز و جل اس ماہ مبارک میں عبادت کی سعادت نصیب ہو رہی ہیں. جی آپ استخارہ فرما لیں. عبادت کی ماشاء اللہ سعادت نصیب ہو رہی ہیں، اور کچھ لیکن جیسے اس سے پہلے بھی سلسلوں میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ چاہے رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، یہ ان کا دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ ماہ رمضان کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ پاک سب پر کرم فرمائے، سب کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب کرے. جی سید صاحب کیا فرمائیں گے کہ عبادت میں دل لگ جائے؟ ایک تو ماہ رمضان میں تو بہت ساری عبادت کر ہی رہے ہوں گے، لیکن رمضان جانے کے بعد پھر مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، تو ماہ رمضان جانے کے بعد بھی عبادت میں دل لگے، اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ پاک ہم سب کا دل عبادت میں لگا دیں. آمین. اس کے لیے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو اس کا ورد بھی کریں. اور ایک عمل اور بھی ہے، وہ عمل یہ ہے کہ رات سوتے وقت سینے پر جو ہے ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ جو ہے یا محصی یا محصی یا محصی اس کو پڑھ لیں. انشاء اللہ الکریم اللہ نے چاہا تو عبادت میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اچھا پٹھان سمیر ہیں احمد آباد سے، بتا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں چربی کی گانٹھ ہو گئی ہے، جی اور اس کا شفا یابی کا کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں. جی اللہ پاک انہیں شفا دیں، روحانی علاج کے بستے سے اس کی تعویذات تاریابی حاصل فرمائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یا حیو یا حیو یا حیو اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. جو کوئی اس کو پڑھ لیں انشاء اللہ الکریم صحت پائے گا. اللہ نے چاہا تو جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ ہے کہ ہر ایک روزی میں برکت کا خواہاں ہے، طلبگار ہیں، روزی میں چاہتا ہے کہ برکت ہو جائے. محمد حنیف بھائی ہے، والد صاحب کے حوالے سے سوال کر رہے تھے کہ والد صاحب کی روزی میں برکت ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی عمل جاننا ہے. اللہ پاک ہم سب کی روزی میں برکت دے. اس کے لیے جو ہے آپ ہر نماز کے بعد 700 یعنی 700 مرتبہ جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ میں یا باسطو یا رزاق یا باسطو یا رزاق اس کو پڑھ لیں. انشاء اللہ الکریم روزی میں برکت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ غربت ختم ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے محتاجی دور ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ محمد عثمان بن صوفیہ. جی محمد عثمان بن صوفیہ، ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. جی سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ 2.5 سال 2 مہینے کا بچے کا انہوں نے شاید ذکر کیا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کو ہمیشہ سردی رہتی ہے، جی تو سردی سے شفا یابی کے لیے کوئی روحانی علاج ان کے لیے؟ سردی کے تعلق سے جو ہے روزانہ جو ہے 3 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے سورہ فاتحہ، اسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 دن تک بچے پر آپ دم کرتے رہیے.
انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی. اور جیسا آپ نے بتایا کہ کھانسی کا بھی معاملہ ہے، جی تو کھانسی کے لیے جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 ٹائم 66 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر بچے پہ دم کریں. اس سے انشاءاللہ تعالی چاہے جس طرح کی بھی کھانسی ہو وہ انشاءاللہ تعالی دور ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ بچے پر وقتاً فوقتاً جو ہے صبح دوپہر شام یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو 33 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ دم کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا. انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ جو ایک تو ہے نزلے کے لیے جو آپ نے روحانی علاج بیان کیا، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ سورہ 3 دن تک عمل 3 کرنا دن ہے، تک عمل اور کرنا اول و آخر 3 بار درود 3 بار شریف. درود شریف. سورۃ الفاتحہ کے ہر بار شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ضرور پڑھیے گا. انشاءاللہ عز و جل بچے پہ جب یہ عمل کر کے آپ دم کریں گے تو اس کو شفا مل جائے گی، اس کی سردی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین اکرام، کچھ سوالات ہمیں جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی موصول ہو رہے ہیں، سلسلے میں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم حضرت، میرا نام صدام حسین ہے، میرے بیٹے کا نام محمد حسن ہے، اس کی والدہ کا نام شاہین تبسم ہے، میرا بیٹا 5 سال کا ہے، یہ بچہ چڑچڑ بہت کرتا ہے. اچھا آپ نے چڑچڑ لکھا ہے، اس لیے ہم شروع میں عرض کرتے ہیں کہ آپ جب بھی اپنا مسئلہ ہمیں بھیجیں تو اسپیلنگ آپ چیک کر لیں سینڈ کرنے سے پہلے کہ آپ اسپیلنگ کیا لکھ رہے ہیں. تو چڑچڑ بہت کرتا ہے یہ بچہ، کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں ہے، اور بدتمیزی بھی بہت کرتا ہے، نافرمانی بھی بہت کرتا ہے. ماشاءاللہ یہ بچہ زارت القرآن کی پڑھائی کر رہا ہے لیکن بھول جاتا ہے، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دے. اچھا ایک تو استخارہ بھی کرنا ہے کہ چڑچڑ کرتا ہے اور ضد کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اس طرح کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور جو پڑھائی کر رہا ہے وہ بھول جاتا ہے، تو اس کا روحانی علاج بھی جاننا ہے. کھانا پینا بھی کچھ نہیں کھاتا حضرت، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں کہ اور ان کا استخارہ کر کے بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو جواب دیتے ہیں. جی کچھ آڈیو سوالات لے لیتے ہیں. جی ایک سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمیر قریشی ممبرا سے عرض کر رہا ہوں. روحانی علاج میں میرا سوال ہے کہ میری بھتیجی 1.5 سال کی ہے امائرہ، گرم پانی ابلتا ہوا اس پہ گر گیا ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی روحانی علاج یا تعویذ ہو تو برائے کرم مجھے عطا فرما دیجیے. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو، اس کا گھریلو علاج بھی عرض کرتے ہیں، کوئی روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں کہ بچے کو شفا مل جائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، جلد بجلد اللہ پاک ان کو روبہ صحت فرمائے. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر جائز مقصد پورے ہونے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں ایک وظیفہ ارشاد فرما دیجیے اور استخارہ بھی کر دیجیے. بچے کا نام محمد حیدر اور ان کے امی کا نام جو ہے آفرین ہے، اور انہیں آٹزم کی بیماری ہے. اب آٹزم میں ہوتا یہ ہے نا کہ بچہ جو ہے کہیں بہت زیادہ ہائپر ہو جائے گا، کبھی بہت سلو ہو جائے گا، کبھی آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کر پائے گا. تو برائے کرم استخارہ بھی کر دیجیے اور وظائف بھی عطا کر دیجیے. آٹزم ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو اس بیماری کا بچے کا استخارہ بھی کرنا ہے جی، اور ان کے لیے اس بیماری سے شفا یابی کے لیے روحانی علاج بھی جاننا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حادثے میں اگر کسی کی آنکھ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، زخم ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو. جی شعیب بھائی 2 استخارے کرنے ہیں. ایک تو جو یوٹیوب پہ ہمیں سوال موصول ہوا ہے ان کا استخارہ کرنا ہے، اور ایک حیدر بن آفرین کا استخارہ کرنا ہے. آٹزم کی بیماری ان کو ہے جس کی وجہ سے کیفیت ان کی الگ رہتی ہیں، عام بچوں کی طرح نہیں ہے.
کبھی بہت زیادہ غصے میں آ جانا، کبھی تو کانٹیکٹ یعنی آئی کانٹیکٹ ہی نہیں کرنا، اس طرح کا معاملہ ہے. جی آپ استخارہ فرما لیں، تب تک ہم انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جسے سب گرم پانی، بچی ہے 2-2.5 ماہ کی یا 2-2.5 سال کا ذکر کیا ہے کہ بچی پر پانی گر گیا ہے جس کی وجہ سے بدن جل گیا ہے، تو کوئی ایسا عمل کہ اس سے ان کو شفا حاصل ہو جائے بچی کے لیے؟ جی اللہ پاک بچی کو شفا عطا فرمائے. اس کے لیے کچھ روحانی علاج، طبی علاج کچھ عرض کرتا ہوں. جی جسے اللہ نہ کرے کوئی ایسا جل جائے، کوئی بدن پہ ایسی چیز گر گئی جس سے وہ جل گیا ہو، تو جلے ہوئے مقام پر جو ہے روشنائی انک لگائیے، یا پھر جو ہے چونے کا پانی ڈالیے، یا پھر شکر سفید یعنی کھنڈ چینی جو ہوتی ہے پانی میں گھول کر لگائیے، یا پھر فوراً دودھ کی جو ملائی ہوتی ہے نا اس کو لگا لیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو جلا ہوا ہے وہ حصہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس سے نقصان سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے آپ انشاءاللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنج سورہ میں ایک دعا بھی تحریر فرمائی ہے. یہ دعا کے ذریعے بھی اگر آپ چاہیں تو ان کا علاج کر لیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. امیر اہل سنت نے جو دعا لکھی ہے، یہ دعا مدنی پنج سورہ میں آپ کو مل جائے گی. دعا ہے اذھب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت. اس دعا کو آپ ان پر پڑھ کے دم کرتے رہیں. جو حصے پر بدن پر جلا ہے ان حصوں پر جہاں جہاں دم کرنا ممکن ہے وہاں پر یہ پڑھ کر دم کرتے رہیں. اس دعا کے اول و آخر ایک بار درود شریف آپ پڑھیں، اور یہ دعا ایک بار پڑھیں پھر آپ دم کریں. کچھ دیر کے بعد میں پھر ایک بار یہ دعا پڑھیں اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ. اس طرح بچے پر دم کرتے رہیں. اگر بڑے کے ساتھ اس طرح کا کبھی کوئی حادثہ ہو جائے تو بڑے کو چاہیے کہ وہ خود بھی چلتے پھرتے یہ عمل کر کے اپنے اوپر دم کرتا رہے. اگر چل پھر رہا ہے یا لیٹا ہے تو پیر سمیٹ لے اور یہ پڑھ کر دم کرے. اور اگر کیفیت ایسی ہے کہ وہ خود عمل نہیں کر سکتا ہے تو کوئی اس کے دوسرا عمل کر لے اس کے لیے اور اس پہ دم کرے. انشاءاللہ عز و جل جلدی شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، ہر جائز مقصد میں کامیابی مل جائے، جائز مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں؟ جی، ہر مراد پوری ہو، جائز مقصد ان کے پورے ہو جائیں، اس کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے. اور یہ عمل جو ہے ماشاءاللہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی ہے. یہ عمل وقت افطار کچھ دیر قبل آپ کو یہ کرنا ہے. عمل یہ ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ میں یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو اس کا ورد کریں. انشاءاللہ الکریم مراد پوری ہوگی، دل کی مراد آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ عز و جل. جی ایک سوال تھا کہ حادثے میں آنکھوں کو تکلیف ہو گئی ہیں، آنکھوں کو نقصان پہنچا ہے، زخم ہو گئی ہے، تو اس کے لیے کیا روحانی علاج کیا جائے کہ آنکھوں کی تکلیف جو ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے؟ اللہ پاک انہیں شفا دیں. اس کے لیے جو ہے یا شکور یا شکور ہو یا شکور ہو 41 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائے بھی اور کچھ حصہ پانی ان کے آنکھوں پر لگائیں. اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں انہیں ملیں گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کریں. ہر نماز کے بعد جو ہے 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو جو ہے پڑھ کر اپنے انگلیوں کے پورے پر دم کر کے آنکھوں پر لگائیں. اس سے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اور استخارہ کے لیے بھی کچھ سوالات تھے. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ چھوٹے بچے کا ایک استخارہ کرنا تھا. جی محمد حسن بھائی کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. دوسرا محمد حیدر، ان کا بھی استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں بھی ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. حسن کا استخارہ بھی ہو چکا ہے، اس میں صرف نظر بد کا اشارہ ہے.
جو آپ نے ان کے مسائل کا ذکر کیا تھا، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے مزاج کے اندر اللہ پاک تبدیلی لائے۔ جی سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ ایک تو یہ بچہ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، پڑھائی کر رہا ہے کسی مدرسے میں، تو جو بھی سبق ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، پھر یعنی بہت سارے مسائل انہوں نے ان کے والد صاحب نے ذکر کیا ہے کہ نافرمانی بھی کرتا ہے، چڑچڑ بھی کرتا ہے، تو ایسا کوئی عمل کے بچے کے لیے اصل تو ہے نظر بد کی وجہ سے، صحیح ہو سکتا ہے کہ اگر نظر اتر جائے تو یہ جو عادتیں ہیں صحیح کھانا نہ کھانے کی، بھول جانے کی، تو انشاءاللہ یہ سب دور ہو جائے گی۔ تو کیا فرمائیں گے آپ ان کے لیے؟ جی اس کے لیے تو یہ عرض کروں گا کہ پر خصوص توجہ بھی دیں بچوں پر، جی بعض اوقات توجہ نہ دینے کے سبب بھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے جب بچہ سویا ہوا ہو تو فجر کی نماز کے بعد جو ہے 21 مرتبہ یا شہید یا شہید یا شہید یہ پڑھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کا بچہ فرما بردار بھی بنے گا، آپ کی باتیں بھی مانے گا۔ دوسری چیز جیسا آپ نے بتایا نظر کے حوالے سے بھی ہے، تو بچے پر جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخر درود شریف پڑھ کر جو ہے بچے پر دم کریں، اس سے انشاءاللہ تعالی بچہ آپ کا یہ نظر بد سے محفوظ بھی رہے گا، اور انشاءاللہ پڑھائی میں اس کا دل بھی لگے، اور پھر انشاءاللہ تعالی جو کھانے میں جو نہیں کھا رہا ہے وہ انشاءاللہ کھانے بھی لگ جائے گا انشاءاللہ۔ حافظے کے تعلق سے جو ہے یا علیم یا علیم 21 مرتبہ 21 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے پانی میں دم کر کے نہار منہ آپ پانی میں دم کر کے بچے کو پلائیں، 21 دن تک پلائیں، اس سے انشاءاللہ تعالی ان کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ ہے کہ ایک تو تھا محمد حیدر بن آفرین، چھوٹا بچہ ہے اور ان کو یہ آٹیسم نام سے کوئی بیماری ہے، اس کی تکلیف ہوئی ہے، یعنی انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے کہ اس طرح کی تکلیف ہے کہ بچہ کبھی تو بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا، کبھی ایسا ہے کہ بالکل نارمل ہوگا، یعنی ایک عام بچوں کی طرح اس کی عادت نہیں ہے، کبھی تو ایسا ہے کہ کسی سے آنکھ ہی نہیں ملا سکے گا، تو یعنی اس طرح کی بیماری ہے بچے کی، اور کیا کرے اس کے لیے کہ ان کو شفا مل جائے بچے کو؟ اس کے لیے جو ہے نا 111 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، ٹھیک ہے، یا ذل جلال والاکرام اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر جو ہے آپ پانی میں دم کر کے بچے کو پلائیے، انشاءاللہ الکریم جو بیماری بتا رہے ہیں اوٹیزم وغیرہ کی وہ انشاءاللہ تعالی دور ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 111 بار یا ذل جلال والاکرام اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ اچھا یہ عمل بھی 21 دن تک کرنا ہے بلا ناگا، اچھا گیپ نہ ہو اس کا خیال رکھیں، اور 21 ڈیز آپ نے یہ عمل کر کر بچے کو پانی پہ دم کر کے پلانا ہے انشاءاللہ عز و جل، پانی پہ دم کر کے انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا مل جائے گی۔ جی کچھ یوٹیوب کے سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک تو سوال ہم سے یہ ہو رہا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن کا نام بھوری ہے، اس کے بیٹے کا نام رحمان ہے، اس کا پڑھائی میں دھیان نہیں ہے، استخارہ کر دیجیے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، اور بچے کا نام ہے رحمان اور ان کی والدہ کا نام ہے بھوری۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال لے لیتے ہیں۔ سوال ہے السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام محمد امان اور والدہ کا نام شمیم جہاں، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، پیٹ خراب رہتا ہے، استخارہ کر کے بتا دے، وظیفہ بھی۔ جی شعیب بھائی آپ ہی سے سوال ہوا ہے کہ محمد امان ہیں اور ان کی والدہ کا نام ہے شمیم جہاں، پیٹ کی خرابی ہے، طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، جی ان کے استخارہ فرما دیں، اور ان کے لیے روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرتے ہیں آپ کا، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام یاسمین ہے، میری لڑکی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اس کا استخارہ کر دیجئے، لڑکی کا نام دیکھیں رشتہ تو پکا جب ہو جائے تو استخارہ کا ایک اصول یاد رکھے کہ استخارہ اس وقت تک ہے جب تک کسی چیز کا مکمل فیصلہ نہ ہو چکا ہو۔ رشتہ پکا ہو جانا یعنی یہ طے ہو جانا کہ ہم یہاں رشتہ کریں گے، ہماری طرف سے ہاں ہے، تو گویا کہ یہ کسی چیز کو پکا کر لینا ہے، تو اب اس کے بعد میں استخارہ کا
موقع ہی نہیں رہتا ہے. اب آپ بچی کی جو آنے والی ازدواجی زندگی ہے اس میں خیر و عافیت کی، چونکہ آپ والدہ ہیں یا والد ہوں گے، تو آپ اپنی بچی کی آنے والی ازدواجی زندگی کی خیر و عافیت کی اللہ کریم سے دعا کرتے رہیں کہ جو بھی رشتہ ہوا ہے اور جو آنے والی زندگی ہے وہ ان کی اللہ پاک عافیت والی کرے، محبت والی، گھر میں محبت رہے. اس طرح کی آپ دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل خیر رہے گی. ایک سوال اور لے لیتے ہیں. سوال ہے: السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. 12th کلاس میں پڑھائی کرتا ہوں، میں جو پڑھتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، ایسا کوئی علاج بتائے حضرت. کہ بس اتنا، ایسا کوئی علاج بتائیں. یعنی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی جو پڑھے تو وہ نہ بھولے. اس کے لیے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو پڑھے وہ یاد رہے، اس کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی ایک اور آڈیو سوالات لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سب کے سوالوں کے جوابات ایک ساتھ دیتے ہیں. جی آڈیو سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ کامل ہے. سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض اسلامی بہنوں کو ان کے رشتہ داروں کی طرف سے، فیملی کی طرف سے طرح طرح کی آزمائشیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی گزارنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے جس کو کر وہ اپنی زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنا سکے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں کہ رشتہ داروں میں آپس میں محبت ہو، اس کے لیے. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، میں محمد راشد رضا، جھارکھنڈ، جمشید پور، ٹاٹا نگر سے آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے: ذہنی و دماغی امراض کا روحانی علاج بتا دیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو دماغی امراض کا روحانی علاج. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم. اور ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ، اس کا نام حسنین ہے اور ان کی امی کا نام سلمہ ہے. وہ بچے کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ وہ کمزور ہے، دوسرے بچوں کے متعلق کمپیریزن میں وہ کمزور ہے اور ویکنیس ہے اس کے اندر. جیسا فاسٹ ہونا چاہیے اس حساب سے وہ اس کے اندر ایکٹیویٹی فاسٹ نہیں ہے، تھوڑا سلو ہے. تو اس کے متعلق بھی روحانی علاج عطا فرما دیجیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو. جی شعیب بھائی آپ استخارہ فرما دیں. 2 لوگوں کے استخارے کرنے ہیں اور ہم تب تک کچھ روحانی علاج بیان کر دیتے ہیں. جی سید صاحب، ایک تو سوال یہ ہوا تھا یوٹیوب پر کہ 12th میں ہیں، پڑھائی کرتے ہیں لیکن جو پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، تو جی کیا کریں؟ جی اس کے لیے جو ہے نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد جو ہے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان 101 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر دعا کریں. انشاءاللہ الکریم جو بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ یاد رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اچھا، آپ جو سبق پڑھے ہیں، جو بھی کتاب پڑھے ہیں، جو سبق پڑھے، تو اس سے پہلے ایک دعا آپ پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں. یہ دعا ہے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ میں آپ اس دعا کو پڑھیں. پھر آپ جو ہیں وہ جو بھی سبق یاد کر رہے ہیں یا جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں. انشاءاللہ الکریم سبق یاد ہوگا، جو کتاب پڑھیں گے وہ انشاءاللہ عز و جل ذہن میں محفوظ رہے گی. جی ایک تو ہے کہ کامل بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ میں عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ شادی کر کے نئے گھر میں جاتی ہیں تو گھر میں اب ساس ہے، نند ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی آئی ہے تو اب وہ حاکم بن گئی، وہ ساس کے اوپر ظلم کر رہی ہے. یعنی دونوں طرف چلتا ہے، لیکن زیادہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو نئی دلہن آتی ہیں وہ آزمائش کا شکار ہو جاتی ہیں. ساس ہے ان کی طرف سے یا نند ہے ان کی طرف سے، جو ہے وہ جیسی محبت ملنی چاہیے ویسی محبت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے لڑکی کا پھر سسرال میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے، آپسی نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں. تو کیا ایسا عمل کرے کہ گھر والوں کی، لڑکیوں کی جہاں بھی جائے وہ، تو وہ ایسا کیا عمل کرے کہ گھر والوں سے ان کو محبت ملے؟
اول تو یہ کہ جہاں پر یہ گئی ہے نا، تو جس طرح ان کے امی تھے، والد صاحب تھے، ایسے ہی وہ اپنی ساس اور سسر کو بھی اس کو مان دیں، مطلب اپنے آپ کو ان سے الگ نہ رکھیں، جو بڑے ہیں ان کا ادب و احترام کریں، جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت کریں. دیکھیں پیار دو گے تو پیار ملے گا، محبت دو گے تو محبت ملے گی. صحیح. اب آپ کو ایسا لگے کہ تو شروع میں آپ کو تھوڑی آزمائش آئے گی، لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ 18 سال 20 سال 25 سال اپنے گھر میں رہی ہیں، ایک نئے گھر کے اندر آپ گئی ہیں، تو تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ ہونے میں وقت لگتا ہے. تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول میں بھی رکھیں، تو اللہ نے چاہا تو بہتر اس کے اسباب بن جائیں گے. قفل مدینہ لگا کے رکھیں، جو کام ہے، جو ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کو وہ ادا کرتی رہیں. اس کے لیے ایک عمل میں ان کو عرض کروں گا کہ عصر کی نماز کے بعد میں جو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اس کا کنٹینیوسلی جو ہے نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے درمیان تک اس کنٹینیوسلی جو ہے آپ اس کا ورد رکھیں. انشاءاللہ جیسی پریشانی ہو، جیسی آزمائش ہے، تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. بس یہ سمجھے کہ اب اس گھر میں آئے ہیں، اس گھر سے جانا نہیں ہے، چاہے حالات کیسے بھی آئے. اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ رکھے، اللہ تعالی ہر آفت سے بچائے رکھے. اور جیسے سید صاحب نے کچھ مشورے دیے ہیں کہ محبت دے تو محبت ملے گی. وہ مجھے ایک موٹیویشنل اسٹوری میں نے پڑھا تھا کہ ایک لڑکی اپنے چاچا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اپنی سانس کی کمپلینٹ کرنے لگی کہ وہ یوں کرتی ہیں، ایسا کرتی ہیں، ویسا کرتی ہیں، تو جو ہے نا وہ کچھ ایسا دے دو کہ مجھے میری اس سے جان چھوٹ جائے. صحیح. تو انہوں نے پہلے سمجھایا کہ یعنی وہ چاہتی تھی کہ سانس مر جائے، ایسا کچھ مجھے دے دو، ہاں اس کا خاتمہ ہی ہو جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو پہلے چاچا نے سمجھایا کہ نہیں ایسا یہ درست نہیں ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ ضد تھی اس کی کہ نہیں ایسا کچھ آپ دیں تو کہ مجھے بس میری جان چھوٹے اس تکلیف سے. تو کہا کہ مجھے کچھ دن کا وقت دیجیے. پھر وہ کچھ دن کا وقت، اب واپس سے جب سسرال جانے لگی بیٹی تو انہوں نے ایک تیل کی شیشی دی اور کہا کہ تمہیں کرنا یہ ہے کہ اس تیل سے جو نا روزانہ پیر میں اچھے سے مالش کرنی ہے، کہ اس تیل کے جو ہے نا وہ جو سوراخ ہوتے ہیں نا بالوں کے، اس میں سے جو ہے وہ تیل جانا چاہیے. تو اس کو ایسا لگا کہ اب یہ تیل جب سوراخوں میں سے جائے گا تو یہ اثر دکھائے گا، اور اثر ایسا دکھائے گا کہ یہ جو ہے وہ چلی جائے گی اس دنیا سے. ٹھیک ہے، کس کی مالش کریں؟ سانس کے پیروں کی مالش کریں اس طرح سے. تو اب جو ہے وہ گئی اور جانے کے بعد میں اس نے وہ تیل سے روزانہ اپنی سانس کے پیروں کی مالش کرنا شروع کی کہ زہر اب ان قریب اثر دکھائے گا. تو کچھ دنوں کے بعد میں زہر نے اثر کیا دکھانا تھا، وہ سانس نے اثر دکھانا شروع کیا کہ سانس کے اندر تبدیلی آ گئی. وہ اپنی بہو سے پہلے جو ہے وہ جارحانہ انداز میں گفتگو کرتی تھی، جھڑکتی تھی، چلاتی تھی، ڈانٹتی تھی. اب بڑی بیٹی بیٹی کرتی ہیں. اس کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا تھا، زہر تو اثر ہی نہیں کر رہا ہے، سچویشن کچھ اور ہو گئی ہے. کچھ دنوں کے بعد میں ایسا ہوا کہ ساس اپنی بہو کی سے بڑی محبت کرنے لگی. تو اس نے اپنے چاچا سے رابطہ کیا کہ کیا معاملہ ہے، کہ میں تو یہ چاہتی تھی اور تم نے تیل تو یہ دیا تھا، میں ایسا ایسا کر رہی ہوں لیکن اس کو تو کچھ ہو نہیں رہا ہے، بلکہ اس کی مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے. تو کہنے لگ گیا کہ بیٹی دراصل وہ تیل کے اندر کوئی زہر وغیرہ نہیں ہے، وہ تیل ایک بس نارمل تیل ہے. میں نے یہ تیل اس لیے دیا تھا کہ تم اپنی سانس کی خدمت کرو تو وہ تمہاری خدمت سے خوش ہو کے تم سے محبت کرے گی. صحیح. بس یہ ایک ہے کہ ہم خدمت کریں، ساس سسر کی ہے یہ خدمت کرے. آج ایک ہوتا ہے کہ بہت سو کا یہ ذہن بنتا ہے کہ میں تو شوہر کی خدمت کروں گی، بقیہ کیوں خدمت کروں. تو پھر اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ گھر کے اندر نا اتفاقیہ ہوتی ہیں. تو محبت دیں، انشاءاللہ محبت ملے گی. اور یہ جو عمل بتایا ہے یہ بھی کرے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو انشاءاللہ اس سے مدد ملے گی، محبت ملے گی انشاءاللہ الکریم گھر سے. جی راشد رضا ہیں، جو ہے وہ دماغی امراض ہے، ذہنی امراض ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جی تو اس طرح کے امراض سے ان کو شفا مل جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں. جی دماغی علاج کا بہت ہی پیارا وظیفہ وہ یہ ہے کہ
اول آخر درود شریف کے ساتھ میں سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، اور 3 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے ان کو پلائیے جن پر دماغی مسئلہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم دماغی جو امراض ہے، جو تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ تعالی دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ حسنین ہیں، حسنین بن سلمہ، جی ان کا استخارہ بھی کرنا تھا، جی ہے نا؟ استخارہ کے جوابات لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو ایک تھا عبد الرحمن جی بن، اچھا یہ رحمان انہوں نے لکھا تھا، ماشاءاللہ آپ نے عبد الرحمن سے کہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، تو اس میں جو ہے وہ جب بھی کسی کو رحمان نہیں کہا جائے بلکہ اس کے ساتھ میں لفظ عبد کا اضافہ کیا جائے، عبد الرحمن کہا جائے۔ جی کیا فرمائیں گے شعیب بھائی؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے۔ محمد آمان بھائی، ان کا بھی استخارہ کیا، پیٹ کی خرابی کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں۔ تیسرا حسنین بھائی، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بھی بیماری کا اشارہ ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی عبد الرحمن ہیں، ان کا جو نظر بد کا اشارہ ہے کہ ان کا پڑھائی میں جو ہے نا توجہ نہیں ہے ان کی، یا دل نہیں لگتا ہے، دھیان نہیں دیتے ہیں، اس طرح کا ان کے سوال کیا گیا ہے ان کی ماموں کی طرف سے۔ کیا فرمائیں گے کہ بچے کا پڑھائی میں دل لگے، دھیان لگے؟ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بھی کچھ دیر پہلے جو وظیفہ میں نے ان کو بتایا تھا، یہ جو سوال کرنے والے ہیں، یا اللہ یا رحمانو 101 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد جو ہے پانی میں دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو صرف اور صرف جو ہے مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد پانی میں دم کر کے پئیں، باقی اوقات میں اپنے پر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے اوپر یہ پھیر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ جی جی اچھی توجہ دلائی گئی ہے کہ رحمان جو ہے یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، ذاتی نام تو اس کا صرف ایک ہی ہے اللہ، تو لیکن اس کے ساتھ میں عبد کا ہی کا اضافہ بھی کیا جائے گا، یعنی اللہ پاک کے کچھ نام ایسے بیان کیے جاتے ہیں جو اس کی صفات جو ہے ایسی ہیں کہ اس میں عبد کا اضافہ، یعنی کسی اور کے لیے اگر کہنا ہے تو اس میں عبد کا اضافہ کیا جائے گا۔ تو رحمان بھی ایسا ہی ایک نام ہے کہ اگر کسی اور کے لیے کہنا ہے تو رحمان نہیں کہیں گے بلکہ اسے پھر عبد الرحمن کہا جائے گا۔ تو خیر یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور جب بھی ان کو پکارے تو عبد الرحمن کہہ کر ہی پکارے، ان کا نام جب بھی لکھے عبد الرحمن کہہ کر ہی ان کا نام لکھیں۔ جی ایک امان بھائی ہے، پیٹ کی خرابی کا انہوں نے ذکر کیا تھا، پیٹ صحیح نہیں رہتا ہے، تو اس میں کیا استخارہ میں تو بیماری کا اشارہ آیا ہے، جی کیا فرمائیں گے کہ پیٹ کی تکلیف سے شفا مل جائے؟ جی یا عظیم یا عظیم یا عظیم، یہ 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر 47، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت مبارکہ جو ہے 3 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم پیٹ کے جو امراض ہیں وہ دور ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ ایک حسنین کا سوال تھا کہ حسنین ہے، بچہ کمزور ہے، ایکٹیویٹیز جیسے عام بچوں کی ہوتی ہیں ویسے اس کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، یعنی شاید اتنی زیادہ ہلچل وغیرہ نہیں کرتا ہوگا، تو اس کے لیے کیا کرے کہ بچہ ایکٹیویٹی کرنے لگے؟ اللہ پاک ان پر کرم فرمائے۔ آمین۔ ایک بچے اگر جیسے دوا کا سلسلہ ان کا جاری ہے تو دواؤں پر بھی اور پانی پر بھی جو ہے یہ مبارک اسم جو ہے اللہم انت الباسط، ٹھیک ہے، اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم انت الباسط کو،
اور اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے بچے کو پلائے بھی. اگر دوا کی جاری ہے تو دوا پر بھی دم کر کے بچے کو کھلائیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ عز و جل. اللہم انت الباسط 100 بار پڑھ کر آپ بچہ، اور اس میں درود کوئی بھی درود شریف اول و آخر 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور دوا پر اور پانی وغیرہ پہ دم کر کے ان کو وہ دوا پلائے، اور جو پانی وغیرہ ہے وہ پلاتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل بچہ شفا پائے گا. جی کچھ یوٹیوب کے سوالات کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہے کہ حضرت میری بہنوں میں لڑائی بہت ہوتی ہے، بہنوں میں پیار و محبت نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے وہ گھر کا ماحول خوشنما نہیں ہے. جی تو اس کے لیے اچھا ان کا نام خوشنما ہے بتا رہے ہیں، تو اس کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں اس کا روحانی علاج کے گھر والوں میں آپس میں گھر کے افراد میں ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو، اس کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. ایک سوال ہے، السلام علیکم، میرا نام شاہین ہے، میری ممی کا نام انیسہ ہے، میری ڈیلیوری کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، پر جب سے ڈیلیوری ہوئی ہیں تب سے میری طبیعت خراب رہتی ہے، کمر میں درد بنا رہتا ہے. اچھا کمر میں ان کے جو ہے وہ درد کا انہوں نے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. اور ایک تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ایک اور سوال لے لیتے ہیں. ایک سوال ہے، حضور میرا نام ارباز اتاری ہے، مراد آباد سے ہوں، مجھ کو سوکھی کھانسی ہے، حضور کافی دنوں سے اس کا روحانی علاج بھی کر رہا ہوں، اس کا روحانی علاج عطا فرمائے. اچھا کھانسی کافی دنوں سے ہیں، اس کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں. سوکھی کھانسی ہے، میرے والدین کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین حیات ہے تو ان کا سایہ عاطفت آپ سب پر قائم دائم رکھے، اور اگر یہ اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں غریق رحمت کرے. سب کے والدین کو اللہ پاک جو زندہ ہیں حیات ہے ان کے والدین کو اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. جی سید صاحب کیا فرمائیں گے کہ ان کو کمر میں درد ہے ڈیلیوری کے بعد سے؟ تو جی نماز کی پابندی کرتے رہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان جو ہے 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ فاتحہ، اور جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں تو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لیں. اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈرائی فروٹس جو آتے ہیں، انجیر یہ کافی مشہور ہے، اس کو آپ اگر طبیعت آپ کی ساتھ دیتی ہو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ میں جو ہے 6 عدد انجیر روزانہ کی صورت میں استعمال کریں، اس سے بھی انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا بہنوں میں لڑائی رہتی ہے، نا اتفاقیہ ہے، ہوتا ہے گھر میں افراد میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں بن نہیں رہی ہوتی ہے، کبھی میاں بیوی میں لڑائی ہے، کبھی بہنوں میں لڑائی ہے، کبھی بھائیوں میں ہے، تو گھر کے افراد میں محبت ہو جائے، لڑائی جھگڑے گھر سے ختم ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی کل الحمدللہ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، اور یہ عمل جو ہے خصوصی طور پر جمعہ کی نماز کے بعد ہی کیا جاتا ہے. اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور عمل آپ کو یہ کرنا ہے 1001 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود لاہوری نمک پر دم کر لیجئے، اور پھر اس نمک کو جو ہے آپ کھانے وغیرہ میں سالن وغیرہ میں آپ استعمال کریں. اس کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی لڑائیاں بھی ختم ہوگی، آپس میں اتحاد بڑھے گا، پیار محبت انشاءاللہ بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ عز و جل. جی ایک تو ہے سوکھی کھانسی کے متعلق ایک سوال کیے ہیں کہ سوکھی کھانسی ہے تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی کھانسی کے تعلق سے جو ہے لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ 66 ٹائم اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے پر دم کریں، چاہے جس طرح کی کھانسی ہو، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا اگر اصلی شہد کہیں سے خالص شہد اگر مل سکتا ہے تو ہر طرح کی کھانسی کے مریض جو اگر یہ دن میں خالص شہد یعنی اوریجنل شہد اگر اس طرح ہے کہ
چھتا جو ہے جو شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے، اگر اس میں سے، کیونکہ اس کی گارنٹی ایک ہوتی ہے کہ یہ بالکل خالص اس میں سے شہد ملا، تو اگر وہ مل سکتا ہے اس طرح کا شہد تو اس کو روزانہ دن میں چند ایک بار چاٹیں. یعنی آپ جب سحری سے پہلے کچھ بار چاٹ لیں، سحری کے وقت میں چاٹ لیں، پھر افطار کے بعد سے لے کر سونے تک آپ اس کو چند ایک مرتبہ چاٹیں، تو انشاءاللہ عز و جل گلے کے درد میں بھی انشاءاللہ افاقہ کرے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو کسی کو کسی بھی طرح کی کھانسی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. جی کچھ سوالات ہیں آڈیو کے، اس کو بھی لے لیتے ہیں، ٹائم بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. جی ایک دو سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سبق یاد کرتا ہوں پر سبق یاد ہونے کے بعد بھول جاتا ہوں، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر. اگزام کے دن قریب آ گئے ہیں کیا؟ آج بہت زیادہ سوالات قوت حافظہ، بھول جانا، اس کے متعلق آئے ہیں. جی چلے اچھا ہاں، پیپر شروع ہونے والے ہیں ٹھیک ہے. سب کے. صحیح ہے. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. دنیا کے امتحان میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور امتحانات دے رہے ہیں، سب کو کامیاب فرے، اور قبر و آخرت کے امتحان میں بھی اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے وہ سبق یاد رہے، اس کے لیے کچھ روحانی علاج تو آج سلسلے میں ہم نے عرض بھی کیا ہے، اور مزید انشاءاللہ عز و جل سید صاحب سے معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی اور روحانی علاج ہے تو انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم حضرت، میرا نام غلام حسین ہے. جب سے میرے نانی کا انتقال ہوا ہے، میرے ماما میرے امی سے بات نہیں کرتے ہیں. ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجیے حضرت کہ میری امی سے محبت بڑھ جائے، کہ میرے ماما کی بات چالو کر دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماموں اور والدہ میں شاید نانی کے انتقال کے بعد کسی چیز کو لے کر نا اتفاقی ہوئی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، خاص کر ماموں والدہ سے بات نہیں کر رہے. کہا ہے آپ نے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں کہ رشتہ داروں میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بواسیر کی شکایت ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو. کچھ یوٹیوب پر بھی بہت سارے سوالات باقی ہیں، اس کو بھی لے لیتے ہیں. ایک سوال ہے کہ میری بہنوں کا رشتے بہت آتے ہیں لیکن جو ہے وہ بات نہیں بنتی ہیں، شادی کے لیے استخارہ کر دیجئے. جی آپ انہوں نے لیکن نام وغیرہ آپ نے ذکر نہیں کیا ہے، تو استخارہ کے لیے جو ہے نام کی حاجت ہوتی ہے. خیر آپ کو آپ کی بہنوں کے رشتے کہیں طے ہو جائے، اس کے لیے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. ایک سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ ہے، میری بیٹی کا نام صوبیہ شیخ ہے، ان کے سر میں اکثر درد ہوتا ہے، استخارہ فرما دیجیے. صوبیہ ہیں اور ان کی والدہ کا نام ہے عائشہ. صوبیہ کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں. ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مزمل اندور سے بول رہا ہوں. میری نانی کے گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے، نام رضیہ ہیں، آپ کچھ علاج بتا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو وہ نانی کے گھٹنوں میں درد سے شفا یابی کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، اور استخارہ کر کے جن کے استخارے ہیں ان کے استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں آپ کو. جی سید صاحب امتحان قریب ہیں، بہت سارے پڑھائی کر رہے ہوں گے، اور جو پڑھ رہے ہیں اب امتحان بالکل سر پر آ گیا ہے، اب ایسے وقت میں پڑھتے ہیں تو بھول بھی جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امتحان ہال میں گیا، گھر پہ تو یاد کر لیے تھے، امتحان ہال میں گئے، اب پیپر جیسے آیا تو سب بھول گئے. ایسا بھی ہوتا ہے. کوئی ایسا روحانی علاج کے جو سبق وغیرہ یاد کرے تو وہ یاد رہیں. صحیح. بھولنے کا مرض دور ہو، اس کا بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے کہ جمعہ کی دوسری ساعت یعنی کہ نماز جمعہ کے بعد میں آپ کثرت کے ساتھ جو ہے نا یا قوی یوں یا قوی یوں یا قوی یوں یا قوی یوں اس کا ورد کریں، انشاءاللہ الکریم آپ بھولیں گے نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی جیسے امتحان کے لیے جا رہے ہیں، بعض اوقات اگر بھول بھی جاتے ہیں تو پھر
آپ جو ہے یا نافع یا نافع یا نافع یا نافع 20 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، اور پھر آپ ایگزام ہالس میں آپ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کام پورا ہوگا اور آپ کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، سوال کیے تھے اسلامی بھائی نے کہ نانی کے انتقال کے بعد جو ہیں وہ والدہ اور والدہ کے جو بھائی یا ماموں ہیں، یہ ماموں بات نہیں کر رہے ہیں، تو آپس میں بھائی بہنوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں صلح ہو جائے، بات چیت کرنے لگے، اس کے لیے کوئی عمل؟ اللہ پاک آپس کی ناراضگی کو دور فرمائے، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، جی بات چیت کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ جو ہے ان کے حق میں دعا بھی کرتے رہیں۔ اول تو یہ کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد باوضو قبلہ رو ہو کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا ورد کریں۔ جیسے مغرب کا وقت قریب ہو، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں کہ جو یہ تکلیف ہے، جو اپنے پریشانی بیان کی ہے، وہ پریشانی آپ اس کا اظہار کریں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو ہمیں صلح کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا اسلامی بھائی ہے یا کوئی ہمارا دوست ہے، مسلمان ہے، اور کوئی ہمارا پہچان والا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ہے، وہ اگر ناراض ہو گیا ہے تو اس کو منا لے، اور رشتہ دار کو بھی چاہیے کہ اگر وہ صلح کی ترکیب بنا لے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں، تو ماہ رمضان کی ان طاق راتوں میں عبادت کریں گے، اللہ پاک انشاءاللہ مغفرت سے نواز دے گا انشاءاللہ الکریم۔ بواسیر کی شکایت ہے، اس سے شفا یابی کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی، ہر قسم کی بواسیر کے لیے جو ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ پہلی رکعت میں جو ہے آپ سورہ علم نشرح اس کو پڑھیں گے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فیل۔ یہ پڑھنے کے بعد سلام کے بعد 70 مرتبہ آپ کو استغفار کرنا ہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ، اس کا ورد کریں، اور پھر دعا کریں، چاہے جس طرح کی بھی بواسیر ہو، خونی اور بادی بواسیر، وہ انشاءاللہ الکریم دور ہوگی انشاءاللہ۔ جی، استخارہ کے جواب، مسائل کے ساتھ میں استخارہ کے جواب بھی بیان فرما دیں، ایک وقت کم ہے، روحانی علاج بھی ان کے ساتھ ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ جی، پہلا صوبیہ ان کا استخارہ کیا گیا، ان کا اکثر سروں میں درد دیتا ہے، تو استخارے میں ایسا کچھ کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جس سب سر میں درد ہے، جی، تو اس کے لیے یا مجیبو 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کر دیں، جس کے سر پہ درد ہو، انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی جی انشاءاللہ۔ بس ایک ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال ہوا تھا رشتے شادی کے لیے، جی، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ شادی کے لیے غیبی اسباب پیدا ہو جائے، بہت ہی پیارا عمل ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ جب تک شادی نہ ہو اس عمل کو آپ کو کنٹینیوسلی رکھنا ہے، اور یہ عمل رات سوتے وقت میں پڑھیں گے آپ۔ پڑھنا یہ ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، درود ابراہیم پڑھیں، رات سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، روزانہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم شادی کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نانی کے گھٹنوں میں درد کا ایک سوال موصول ہوا تھا، تو اس کے لیے کوئی عمل؟ جی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے یا غنی یوں یا غنی یوں یا غنی یوں اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی جس طرح بھی درد ہو کمر میں، جوڑوں میں، گھٹنوں میں، انشاءاللہ تعالی وہ درد جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین اکرام، آج کے سلسلے کا وقت مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ الکریم کل اسی وقت میں پھر سے نئے سوالات کے ساتھ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آئیے اختتام پر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کو آفت و بلا، پریشانی، مصیبتوں سے بچا، یا اللہ پاک ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے آج سلسلے میں ہم سے سوالات کیے، یا اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرما، ان کی تکلیفیں تو جانتا ہے، جن مسائل سے یہ چھٹکارا چاہتے ہیں
وہ مسائل بھی تجھ پر آشکار ہیں، اے کریم پروردگار سب پہ کرم کی نظر فرما دے، پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما دے، جو دل کی تمنائیں ہیں وہ پوری فرما دے، کوئی رشتوں کا منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب بنا دے، کہیں بھائی بہنوں میں لڑائی ہے، کہیں کوئی کسی سے روٹھا ہوا ہے، یا اللہ پاک جو بچھڑے ہیں جو روٹے ہیں ان کو آپس میں ملا دے، جو ایک دوسرے سے لڑ کر ناراض ہو کر بیٹھے ہیں ان میں محبت پیدا فرما دے، گھر سے لڑائیاں ختم فرما دے، گھر امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ پاک جو اولاد کا طلبگار ہیں انہیں بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ اولاد نصیب فرما، یا اللہ پاک سب پر کرم کی نظر فرما دے، ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما، فیضان رمضان سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، عشر مغفرت کے آخری ایام ہیں، اے مولا ہم سب کو بھی مغفرت سے نواز دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر